صحرائے کربلا میں صدائے کربلا جہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے سرو تن کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلے پیمبر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلے پیمبر کا ہو چکا میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے مثل چراغ کور غریباں پہ دل جلا خونوں کے بدلے قبروں پہ لگتے جگر چڑھا پیاروں کی بود بار کے سامان جو یاد بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے کنبے کے ساتھ داخلے کربلا ہوا لایا تھا جو مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا لایا تھا جو مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے شہزاد جاں بلب ہے پھوپھی شور و شین سے چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول ہے وہ بولی اختیار ہے کیا ہاں قبول ہے اے کربلا اے سرور دل کی
शमशीर अलविदा। ए भाई जान जाती है शमशीर अलविदा। ए भाई जान जाती है शमशीर अलविदा। क्या गम नसीब है ये नवासी रसूल की। तुमने मुजावरीन हमारे कबूल की। तुमने मुजावरीन हमारे कबूल की। चेहलुम जो करबला में सदाए करबला। रुखसात करो तुम उठ के, ये हमशीर जाती है। भैया मदीने ज़ैनब दिलगीर जाती है। रुखसात करो तुम उठ के, ये हमशीर जाती है। भैया मदीने ज़ैनबे दिलगीर जाती है। ख़्वाहिर तुम्हारी ठोकरें दर दर की खा चुकी। दरबार शाम कूफा में सर नंगे जा चुकी। भैया रसन से बाजू भी अपने बंधा चुकी। अपने बंधा चुकी। जुल्मों सितम उठा के ये हमशीर जाती है। भैया मदीने ज़ैनबे दिलगीर जाती है। भैया बहुत ही बेकसो मजबूर ये बहन, सर पर रिदा न थी जो तुम्हें देती मैं कफन। रो भी सकी न तुमको ये नाचारो खस्ता तन। ये नाचारो खस्ता तन। बस सदमा दिल में लेके ये हमशीर जाती है। भैया मदीने ज़ैनबे दिलगीर जाती है। आई थी जब मदीने से अकबर भी साथ थे। ओनो मोहम्मद और अली असगर भी साथ थे। अब्बास और कासिम मुज़्तर भी साथ थे। मुज़्तर भी साथ थे। जंगल में सबको छोड़ के हमशीर जाती है। भैया मदीने ज़ैनबे दिलगीर जाती है। भैया तुम्हारी बेटी तमाचे भी खा चुकी। हर
ستم بھی اٹھا چکی، زندہ میں اس کی قبر بھی خواہر بنا چکی، خواہر بنا چکی، اس کا بھی داغ سہ کے یہ ہمشیر جاتی ہے، بھیا مدینے زینب دلگیر جاتی ہے، جاتی ہے کربلا سے یہ کنبے کی سوگوار، کیوں بے خبر بہن سے ہے عباس نامدار، اکبر سے کہہ دو آ کے وہ کر دے مجھے سوار، وہ کر دے مجھے سوار، تربت تمہاری چھوڑ کے ہمشیر جاتی ہے، بھیا مدینے زینب دلگیر جاتی ہے، آواز آئی مرقد شبیر سے بہن، سونپا تمہیں خدا کو سدھارو بسا وطن، زینب یہ رو کے بولی کہ اے شاہ ذوالمنن، اے شاہ ذوالمنن، مجبور ہو کے ہائے یہ ہمشیر جاتی ہے، بھیا مدینے زینب دلگیر جاتی ہے، صغرا کو میں مدینے میں کیا منہ دکھاؤں گی، پوچھے گی جب وہ تم کو تو میں کیا بتاؤں گی، کس طرح سے تمہاری کہانی سناؤں گی، کہانی سناؤں گی، کرب و بلا سے لٹ کے یہ ہمشیر جاتی ہے، بھیا مدینے زینب دلگیر جاتی ہے، روئیں جنا میں فاطمہ زہرا باشور و شین، بے چین قبر میں ہوا زہرا کا نور عین، فرحت یہ کہہ کے روئی جوہی خواہر حسین، جوہی خواہر حسین، بے بھائی کی ابوں کے یہ ہمشیر جاتی ہے، بھیا مدینے زینب دلگیر جاتی ہے، رخصت کرو تم اٹھ کے یہ ہمشیر جاتی ہے، بھیا مدینے زینب دلگیر جاتی ہے، اے شہ دلدل سوار ہیں سجاد، حشم میں ہاشی میں گردوں وقار ہیں سجاد، یزیدیت
کے لیے ذوالفقار ہیں سجاد، اور قدم میں دم ہے شہ دستگیر کی صورت، علی ہیں یہ بھی جناب امیر کی۔ وہ تھا گھلے ہوئے بازو میں زور وہ طاقت، کہ جس کی شیر دلوں پہ تھی ہیبت، ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال کی جرت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت۔ حسین اگرچہ اسی مار کے کو جھیلے تھے، مگر وہ پھر بھی 72 تھے، یہ اکیلے تھے۔ بند ہے کہ شجاع ایسے کہ جب تک ہوئے نہ تھے بیمار، صلاح لیتا تھا 22 سال بردار۔ کیے تھے رن میں دفاعی جو مورچے تیار، کہا تھا آ کے انہی سے کہ وارث کرار، کرو جو رد و بدل کچھ ہرائی نہ کر لو، محاذ جنگ کا چل کر معائنہ کر لو۔ یہ بہرے دید گئے مشورہ دیا نہ دیا، وہ تھے چچا یہ بھتیجے کسی کو دخلی کیا، یہ تھے امام تو وہ جانشین شیر خدا، ہر ایک خرد کے استاد تھے وہ ان کے سوا، جو تپنا ہوتی تو اشرے کو حشر ڈھا دیتے، ابو تراب کی صورت زمین ہلا دیتے۔ سنے بن کہ نبی کی فکر ہے ان کا بیان، صلی علی وہی دہن وہی لب اور زبان، صلی علی حسن حسین کے دل اور جان، صلی علی علی کی شان محمد کی آن، صلی علی ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو، اور نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ علی دیکھو۔ وہ سر پہ بار امامت، وہ پاؤں میں زنجیر، نحیف اور جلالت کی سر بسر تصویر، وہ صبر و شکر سے تبلیغ دین عالمگیر، بشر کے بھیس میں گویا ہے سیرت شبیر، اسیر ظلم بھی ہیں ستوت حنین بھی ہیں، یہ ایک وقت میں عابد بھی ہیں حسین بھی ہیں۔ نبی کے خلق وارث یہ خلق مختار، حرم کے قافلے میں حق کے قافلہ سالار، زمین شام سے پوچھو جلال و جاہ و وقار، بندھے تھے ہاتھ مگر صدق علم بردار، یہ ترجمان فروع و اصول بن کے گئے، رے امام وقت تھے بالکل رسول بن کے گئے۔ یہ ایسے عہدہ کشا جب تھے بیڑیوں میں اسیر، تو آ گئی تھی وہ منزل بھی ایک پرو امیر، ٹپک رہا تھا نظر سے جلال خیبر گیر، بھرے تھے غیظ میں یہ پاؤں پڑتی تھی زنجیر، جو منہ تھا سرخ تو رخسار تم تمائے ہوئے، یہ ایک تو شیر تھے اوپر سے چوٹ کھائے ہوئے۔ بہیں تجمل شاہی نگاہ حاکم شام، اٹھی بچشم خماری سوئے امام انام، بسد غرور و حکومت کیا شقین کلام، کہو خیال ہے کیا اے حسین کے گلفام، جو خیر خواہ بنے کچھ نہ کچھ صلا پایا، حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا۔ جواب سنیں، یہ لفظ سنتے ہی بفرا جو وارث کرار، تو پہرے داروں کے ہاتھوں سے گر پڑے ہتھیار، لرز رہا تھا جو غصے کی تھرتھری سے بخار، تو بیڑیوں کی گئی دور دور تک جھنکار، کہا ڈپٹ کے طریقے بیاں سنبھال شقی، حسین اور تیری بیعت زبان سنبھال۔ ذلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے، نحیف و عاجز و بیمار مجھ کو سمجھا ہے، کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے، عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے، کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے، عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے، قیامت آئے جو غصے میں آستین الٹوں، اور انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین الٹوں۔ اب بھلا حسین کا اعزاز تو نے پایا ہے، لباس خل سے تیرے لیے بھی آیا ہے، ارے نبی کو تو نے بھی ناقا کبھی بنایا ہے، اور کسی ملک نے بھی جھولا تیرا جھلایا ہے، ارے بتا تیرا نانا جہاں کا ہادی ہے، ارے زبان سے بول تیری ماں رسول زادی ہے،
تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، کسی دلیل کا شیر خدا خطاب ہوا، جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب ہوا، کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا، کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا، رے ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں، اور نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں۔ درود پڑھیں آپ لوگ۔ تو دکھا رہا تھا سلف کا جو خون اپنا اثر، فرار خیبر و بدر و احد کا تھا منظر، یہ سن کے غیظ میں جھلا گیا وہ بانی شر، دیا یہ حکم کہ اس خوش بیاں کا کاٹ لو سر، مخدرات یہ سنتے ہی جان کھونے لگی، مریض خستہ جگر سے لپٹ کے رونے لگی، اور خوشی میں محو طرف تھا جو حاکم گمراہ، کہا تو ہو گئے اس سے پھپھی نے بھر کر آہ، ارے نہیں میرے بچے پر رحم کر للہ، میرے اخی کی نشانی ہے اب یہ غیرت ماں، اسی پا کیا ہے سبھی دل جلو پا تیغ پھرا، رے یزید پہلے ہمارے گلوں پہ تیغ پھرا۔ تو بڑا شقی سوئے عابد جو کھینچ کر تلوار، اب پکڑ کے بیڑیوں کو اٹھ کھڑا ہوا بیمار، آیا تھا رخ سے وہ غیظ و جلال کے آثار، کہ جیسے قبر پیمبر پہ حیدر کرار، پکارتی تھی نظر کچھ نہ کچھ سزا دیں گے، علی کے لال ہے بجلی یہیں گرا دیں گے، یہ رنگ دیکھ کے وہ نابکار گھبرایا، لکھا ہے پنجے شیر خدا نظر آیا، جو یہ نہیں تو جلالت سے ان کی تھرایا، لرس کے چیخ کے گگیا کے ڈر کے غش کھایا، بڑھی تھی ہاتھ پکڑنے کو رک گئی زینب، اور سجود شکر میں خوش ہو کے جھک گئی زینب، اور نبی کی آہ سے ڈر کر اٹھا جو ظلم شیار، حرم کو قید ستم سے رہا کیا ناچار، بلا سے چھٹ کے سوئے کربلا چلا بیمار، وہاں پہنچ کے بنائے مسافروں کے مزار، لگا کے پار شریعت کے اس سفینے کو، اور دیار کرب و بلا سے گئے مدینے کو، ہماریاں وہ سیاہ پوش وہ نبی کے حرم، پھٹی ردائیں سروں پر گواہ ظلم و ستم، مریض قافلہ سالار دل شکستہ غم، لیے تھا دوش مبارک پہ ایک سیالم، وہ بیویوں کی فغا ہائے دل کے چین حسین، اور کبھی بکا کبھی نوحہ کبھی حسین حسین، اور فغا وہ مجلس و ماتم میں کاٹ کر وہ سفر، وطن کے پاس پکاری یہ دختر حیدر، سلام ہے میرے نانا کے بلدہ انور، ارے مدینہ نبوی اب ہمیں قبول نہ کر، تمام اپنے عزیزوں کو کھو کے آئی ہوں، رے میں کربلا میں بھرے گھر کو کھو کے آئی ہوں، اور کسی نے حضرت ام البنین سے جا کے کہا، مبارک آپ کو اے زوجہ ولی خدا، سفر سے آپ کا عباس شیخ کے ساتھ پھرا، دعائیں دے کے پکاری وہ ثانی زہرا، خدا کا شکر کے زہرا کا نو نحال پھرا، بڑی خوشی تو یہ ہے فاطمہ کا لال پھرا، قریب آئی ادھر اطرت جناب امیر، وہ گرد راہ رخوں پر وہ غم سے حال تغیر، کبھی فغاں تو کبھی ذکر فوج ظلم شریر، ارے قدم قدم پہ یہ پیہم پکارتا تھا بشیر، رے سفر میں فاطمہ کے نور عین قتل ہوئے، رے مدینے والو تمہارے حسین قتل ہوئے، قیامت آئی جدھر کو یہ بے دیار آئے، غم حسین میں بیتاب و بے قرار آئے، جناب عابد بیمار اشک بار آئے، مزار احمد مرسل پر سوگوار آئے، بکا سے روضہ علی وقار ہلنے لگا، رے فغاں وہ کی کہ نبی کا مزار ہلنے لگا، اور کسی نے فاطمہ صغریٰ سے بھی یہ جا کے کہا، نبی کی قبر پہ اتری ہے آل خیر برا، یہ سن کے گھر سے چلی دختر امام خدا، وہ شاد حضرت ام البنین وہ خوش صغریٰ، یہاں جو آئیں تو کچھ اور ہی سما دیکھا، کہ چند بیویوں کو مائل فغاں دیکھا،
شناخت کر کے یہ بولی بدل رنجو کرتاب، ارے مجھے نہیں پہچانتی ہو تم بھی اب، رسول رب کی نواسی ہوں بنت زیغم رب، میں واری فاطمہ تیری پھپھی ہوں میں زینب، بدل گئی میری صورت وہ غم شدید ہوئے، اے بیٹا میں قید میں گئی بابا تیرے شہید ہوئے، اور سفر میں قاسم بے پر بھی مر گئے سغرا، پھپھی کے دونوں دلاور بھی مر گئے سغرا، میرے جوالی اکبر بھی مر گئے سغرا، تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے سغرا، سنانیوں نے جگر رکھ دیا جو برما کر، گری زمین پہ سغرا مریض غش کھا کر، لہت پہ شور و فغاں سے بپا ہوا محشر، تڑپ کے رہ گئی ام البنین خستہ جگر، سنی خلاف توقع جو کربلا کی خبر، رسے کو ٹیک کے اٹھی جلال میں بھر کر، کہا یہ دختر زہرا سے کیا نہ تھا عباس، حسین مر گئے اور دیکھتا رہا عباس، شہید ہو گئے مقتل میں سب یہ ماہ لقا، سر اس نے کیوں نہ کٹایا بجائے شائے خدا، مجھے پسرنے الہی کہیں کبھی نہ رکھا، میں اب بطول کو کیا منہ دکھاؤں گی مولا، قسم خدا کی یہ تقصیر میں نہ بخشوں گی، جو یوں ہوا ہے تو پھر شیر میں نہ بخشوں گی، وہ رو کے بولی کہ اماں یہ بات لب پہ نہ لاؤ، وہ میرے بھائی کے شہدا تھے ان پر تیش نہ کھاؤ، میرے اخی کی محبت مجھے نہ یاد دلاؤ، وہ دیکھو بیٹھی ہیں بھابھی انہیں گلے سے لگاؤ، وہ مرتے مرتے مطیع امام بن کے رہے، یہ لونڈی بن کے رہی وہ غلام بن کے رہے، اور بہو کی سمت بڑھی یہ جو ہاتھ پھیلا کر، قدم پکڑنے کو رو کر اٹھی وہ خستہ جگر، گلے لگا کے یہ بولی نثار میں تجھ پر، میرے حسین پر تو نے فدا کیا شوہر، نبی کی قبر پر زہرا بھی جان کھوتی تھی، نسیم ساز بہو یوں لپٹ کے روتی تھی، نبی کی قبر پر زہرا بھی جان کھوتی تھی، نسیم ساز بہو العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین و شفیع ذنوب المذنبین، ابی القاسم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ وعلی اعداء رسولہ وعلی اعداء اہل بیتہ الطاہرین، من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، وهو أصدق الصادقین، وقوله الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا علینا للہدی وإنا لنا للآخرة والأولى۔ قرآن مجید کی سورہ اللیل کی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا ہے، جو اللہ کے طرف سے ایک اعلان کو ہمارے گوش گزار کر رہی ہے کہ انسانوں کو خلق کرنے کے بعد جو پہلی ذمہ داری ہماری تھی وہ ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں
کہ انا علینا للہدا، ہدایت کی تمہاری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تمہیں خواہ ہادی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم نے یوں ہی نہیں کہہ دی ہے، انا لنا للآخرۃ والاولی، ہمارے پاس آخرت کا بھی اختیار ہے اور اول کا بھی اختیار ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی، کوئی ذات، کوئی انسان یا کوئی طاقت یوں ہی کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ فلاں ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر وہ صلاحیت نہ پائی جائے۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کام کو انجام دے دیں گے، لیکن وہ اس کام کو پورا نہیں کر پاتا۔ لہٰذا اس شبہے کو زائل کرنے کے لیے خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور نہ صرف یہ کہ جس دنیا میں تم ہو اس کا اختیار ہمارے پاس ہے، بلکہ آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی پاس ہے۔ یہ ہدایت کی ذمہ داری کیوں خداوند عالم نے اپنے اوپر لی؟ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور جتنی چیزیں انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہیں وہ خداوند عالم نے اپنے اختیار میں لی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مثال کے طور پر انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہے، اسے آکسیجن چاہیے، آکسیجن فراہم کرنے کی ذمہ داری اس نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، انسانوں کے حوالے نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو چیز انسان کے اختیار میں آ گئی تو انسان کہیں خاندان کو آگے بڑھائے گا، کہیں علاقائی عصبیت اس کے اندر پائی جائے گی، کہیں نیشنلزم کا پرچم پھہرائے گا، اور ان ساری خباثتوں کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو وہ چیز پہنچے گی اور کچھ لوگوں کو نہیں پہنچے گی۔ لہذا خداوند عالم نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، یعنی ایسی چیز جو سب کے لیے ضروری بھی ہے اور سب کو پہنچنا بھی چاہیے، اور اس کی یقین دہانی کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس نے ثابت بھی کیا۔ پہلا مرحلہ ہمارے لیے ثابت کر دیا۔ پہلا انسان جو اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ نے بھیجا وہ حضرت آدم نبی اللہ کو بھیجا، ایک ہادی کو بھیجا، اور اسی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ آج بھی دنیا خدا کے ہادی سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ مان لے، کوئی مسلمان یہ مان لے کہ آج ہادی نہیں پایا جاتا، تو ایسا ہے کہ جیسے قرآن کی اس آیت پر اس کا یقین نہیں ہے، اور قرآن کی کسی بھی آیت پر یقین کا نہ ہونا یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہونا۔ تو ذمہ داری خدا لے رہا ہے، ہدایت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ سب سے پہلا فرد جو اس نے خلق کیا حضرت آدم کی شکل میں، وہ ایک نبی اور ایک ہادی کے طور پر خلق کیا، اور آخر تک اس کا ہادی باقی رہے گا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، قرآن سے ملا لیجئے، حدیثوں سے ملا لیجئے، کہ آج بھی ہمارا امام ہادی برحق موجود ہے۔ تو جس طریقے سے انسانوں کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بدن کے لیے، جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اور بدن اور روح میں تعلق باقی رہنے کے لیے ان کی فراہمی کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اسی طریقے سے جو چیزیں ہماری روح کے لیے ضروری ہیں ان کی ذمہ داری بھی خداوند عالم نے لی ہے، اور اسی بنیاد پر اس نے کبھی جناب آدم کو بھیجا، کبھی جناب نوح کو بھیجا، کبھی جناب ابراہیم کو بھیجا، کبھی جناب عیسیٰ اور موسیٰ کو بھیجا، اور آخر میں ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہر زمانے کے لحاظ سے جیسے جیسی شخصیت کی ضرورت ہوئی
वैसा वैसा हादी भेजा जाता रहा। और जब खुदा का पैगाम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंसानों के हवाले कर दिया गया तो उसके इजरा और नफाज के लिए इमामत और विलायत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगाज़ हो रहा है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ आज तक वो सिलसिला कायम है। लेकिन हर इमाम ने, हर हादी ने अपने ज़माने में फैली हुई किसी ख़ास बुराई को मद्देनज़र रखा और अल्लाह ने भी उसी बुराई को मिटाने के लिए कुछ मोजिज़ात उसे अता किए। हर नबी का एक मोजिज़ा था। हज़रत इब्राहीम के ज़माने में जो बादशाह अपनी ताकत और क़ुदरत पर नाज करते थे, खुदा ने आग की फितरत को बदल के बताया कि जब हमें अपना हादी महफूज रखना होगा तो आग भी गुलजार बन जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दूसरा दौर था, जादू टोने और इस तरह के मामलात उरूज पर थे। तो खुदावंद आलम ने एक असा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, दरिया में रास्ता बनाना हो, जादूगरों के अजदहों को निगलना हो, सब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह असा काम आता रहा। इसी तरीक़े से ये सिलसिला बढ़ता रहा और यहाँ तक के पैगंबर के ज़माने में आखिरी जो दुनिया के इल्हादी और खुदा के ख़िलाफ़ ताकतें थीं उनको खामोश करने के लिए सूरज और चाँद तक की ताकतों को पैगंबर के हाथ में तस्खीर कर दिया गया, ताकि रहती दुनिया तक इंसान कितना भी आगे क्यों ना चला जाए और कितने ही रिमोट क्यों ना बना ले, बग़ैर किसी वसीले के सूरज को पलटाना और चांद के टुकड़े करना पैगंबर के अलावा किसी के बस की बात नहीं। लिहाजा पैगंबर को कभी भी वो अपनी तरक्की की निगाहों से पीछे नहीं देख सकेगा। और उसके बाद में मैंने अर्ज़ किया कि जिस जिस ज़माने में जिस तरह की बुराइयां सामने आती गईं, अल्लाह की तरफ से अपने नबी को वैसे ही मोजिज़ात दिए जाते रहे। लेकिन एक वक्त वो ऐसा आ गया कि जब ऐसे मोजिज़े की ज़रूरत हुई कि जो क़यामत तक के फितनों को दबाता रहे, क़यामत तक तौहीद की मुहाफ़िज़त करता रहे, क़यामत तक जो फितना व फसाद है, जो कत्ल व गारतगरी है, हक़ व बातिल के मेयार को बयान करता रहे, जब ऐसी ज़रूरत पेश आई तो खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनक़िलाब किसी एक ज़माने से मखसूस नहीं है। हर ज़माने का इंसान अगर चाहे तो उससे फैज़याब होता रहेगा। हर ज़माने की हर कौम, बल्कि जो शख्स भी हुसैन से वाबस्ता हो जाएगा उसे कामयाबी मिलती जाएगी, उसकी तहरीक को कामयाबी मिलती जाएगी। हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और जिस आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, जिस आज़ादी को इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं और दुनिया में इस आज़ादी का बोलबाला है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीक से ही जागी हुई तहरीक का नतीजा है। गांधी जी ने खुद ये बयान किया है कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तहरीक थी उससे सबक लेकर अवाम की हिदायत करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के और दूसरे बड़े लीडरों ने, जबकि उनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं था, लेकिन इमाम हुसैन की तहरीक को अपनी तहरीक का एक मुस्तहकम सुतून और एक हामी करार दिया कि हमें जो हौसला मिला है वो हुसैन की
تحریک سے ملا ہے۔ خود جواہر لال نہرو نے یہ کہا کہ امام حسین کا کربلا کا واقعہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے باعث نجات ہے، ان کو اس سے حوصلہ ملتا ہے، اور البتہ شرط یہی ہے کہ ہم حسین سے وابستہ رہیں۔ اگر ہماری یہ وابستگی کمزور ہوئی تو اتنی ہی ہماری تحریک کمزور ہو جائے گی۔ بگڑتے بگڑتے حالات یزید تک پہنچ گئے، اور یزید ایک ایسا فاسق اور فاجر انسان تھا جس کے نزدیک کسی بھی محترم شخص کا کوئی احترام نہیں تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو اسلامی خلیفہ کے عنوان سے پہچانوا رہا ہے تو امام نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور ظاہر سی بات ہے کسی بادشاہ وقت کے خلاف، کسی حاکم وقت کے خلاف آواز کا بلند کرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذات کو اس مرحلے میں پس پش رکھا اور اسلام کے مفاد کو سامنے رکھا، امت کی اصلاح کو سامنے رکھا، قیامت تک کے انسانوں کی نجات کو سامنے رکھا، اور اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو لے کر کربلا کے میدان میں آ گئے۔ لہذا 27 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین کو سب سے پہلا دعوت نامہ بیعت کا دیا گیا، دربار میں طلب کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یزید کے کہے کے مطابق چلنے کا اقرار کر لیں، آپ قبول کیجئے کہ جیسا یزید کہے گا ویسا آپ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم کے نمائندے تھے، جانشین پیغمبر تھے، کسی بھی صورت میں ایک فاسق اور فاجر کی اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اور 28 رجب کی شام کو آپ نے مدینے سے مکے کی طرف کوچ کیا ہے، اور 3 شعبان کو آپ مکے میں پہنچ گئے۔ 4 مہینہ 5 دن یعنی 8 ذی الحجہ تک آپ مکے میں رہے، اور وہیں سے آپ نے 15 رمضان کو جناب مسلم کو کوفے میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا، وہاں کے لوگوں کے تقاضوں کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر، جو خطوط وہاں سے آ رہے تھے اس کی بنیاد پر 8 ذی الحجہ کو وہاں سے آپ پھر کوفے کی طرف روانہ ہوئے، اور کوفے کے راستے کے درمیان میں ہی آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، اور اس کے بعد میں وہاں سے آپ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ 2 محرم کو جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین کو آزاد نہیں چھوڑا گیا تھا، بادشاہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی تھی، اور یزید بھی یہ جان رہا تھا کہ اگر ساری دنیا میری بیعت کر لے اور حسین میری بیعت نہ کرے تو مجھے اسلامی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں مل سکتی، مجھے نیک انسانوں کے درمیان میں کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے، میں جو اپنی مرضی ہے اس کو نافذ نہیں کر سکتا ہوں اگر حسین اس کی مخالفت کریں گے۔ لہذا حسین کی حمایت اس کے لیے بہت زیادہ اہم تھی، لہذا اس نے بھی اپنے دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ لیکن امام حسین نے مختلف خطبات میں، مختلف ارشادات میں، مختلف حدیثوں میں جو آپ نے مدینے سے نکلنے کے بعد اور کربلا میں روز عاشور تک جو بیانات آپ نے دیے ہیں، ان میں انسانی اصلاح کی تمام تر جو خصوصیات ہو سکتی تھیں ان کو بیان کر دیا ہے، چاہے وہ اخلاقی مسائل ہوں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، چاہے وہ سماجی مسائل ہوں، چاہے وہ حکومتی مسائل ہوں، ہر مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور ہر مسئلے کا آپ نے کوئی نہ کوئی مصداق بھی وہاں پر اپنے ساتھ رکھا ہے، اس کو پیش کیا ہے۔
چاہے بہن و بھائی کی محبت ہو، چاہے بھائی بھائی کا محبت کا انداز ہو، چاہے چچا اور بھتیجوں میں جو انسیت پائی جاتی ہے اس کا مظاہرہ ہو، چاہے ماموں اور بھانجوں میں جو رشتہ ہوتا ہے اس کی نمائش ہو، ہر چیز کو امام حسین نے کربلا کے اس واقعے میں اور اس تحریک میں سمویا ہے۔ اخلاقی مسائل ہوں، پانی کے حوالے سے کتنے اخلاقی مسائل ہیں جو کربلا کی داستان میں اور کربلا کے واقعے میں پوشیدہ ہیں۔ میں لوگوں سے، تمام لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کو اس انداز سے نہ دیکھیں کہ ایک قوم ہے جو رو لیتی ہے، ایک قوم ہے جو سینہ پیٹتی ہے، ماتم کرتی ہوئی نکل جاتی ہے، کچھ تبرکات ہیں جن کو لے کر یہ اعلان انسانیت و بقائے انسانیت کرتی رہتی ہے۔ نہیں، اس انداز سے نہیں دیکھیں، بلکہ جنہوں نے سنا ہے کچھ چیزوں کو کربلا سے متعلق اور جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ مطالعہ کریں، پڑھیں کہ کربلا کی داستان میں ان کی زندگی کے لیے کیا کیا چھپا ہے۔ آج جو دنیا میں مسائل پھیلے ہوئے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے، ایک قوم دوسرے قوم کے خون کی پیاسی ہے، انسان کو اتنا زیادہ حقیر منزل میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی جان لینے کے لیے اپنے آپ کو بھی بم سے اڑا دیتا ہے۔ ان سب کا جواب کربلا کی داستان میں موجود ہے۔ عام طور سے آج کل معاشرے کی ہمارے حالت کیا ہے کہ ہم بالکل جو اصلی مقصد تھا ہمارا، جو ہدایت ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم اس سے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ آج کل کے انسان کی مثال اس آدمی کی طرح سے ہے کہ جس کو جو ایک جنگل میں جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے ہو لیا، شیر دوڑ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے اپنی جان بچا کر، اور بھاگتے بھاگتے ایک کنواں آیا، یہ کنویں میں کود گیا۔ کنویں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں کبھی کبھی اس میں کچھ پیڑ نکل آتے ہیں، برگد کے، پیپل کے، اور بڑے کچھ کسی حد تک مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس میں گر گیا اور اس نے اس پیپل کے پیڑ کو پکڑ لیا، اب یہ اس میں لٹکا ہوا ہے۔ شیر دوڑتے دوڑتے آیا اور کنویں کی من پر بیٹھ گیا کہ یہ آدمی نکلے اور میں اس کو کھا لوں، اس کا شکار کر لوں۔ یہ انسان لٹکا ہوا ہے، اس نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک سفید چوہا ہے اور ایک سیاہ چوہا ہے، کالا چوہا ہے، یہ اس پیڑ کو کترنے لگا جس پر یہ پیر ٹکائے ہوئے تھے۔ نیچے جھانک کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کنویں میں مینڈک اور کیڑے مکوڑے ایسے ہیں کہ وہاں بھی نہیں کود سکتا۔ اسی درمیان میں اس نے دیکھا کہ ایک برابر میں شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا، مکھیاں اسے چھوڑ کے جا چکی ہیں، شہد باقی ہے۔ یہ ان ساری چیزوں سے غافل ہو کر شہد کھانے میں مصروف ہو گیا۔ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ یہ مثال ہم میں سے ہر ایک انسان کی ہے۔ یہ جو شیر ہے یہ موت ہے جو ہماری طرف دوڑ رہی ہے۔ ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، شیر ہمارے پیچھے ہے، موت ہمارے پیچھے ہے۔ ایک یہ روح اور بدن کا تعلق ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، جس کو ہم پیر ٹکائے ہوئے اس پر کھڑے ہیں، اور یہ دن اور رات سفید اور کالے چوہے کی طرح سے ہماری عمر کو ختم کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، ہم اس میں اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں کہ نیچے اگر دیکھتے ہیں تو یہ بیماریاں، کہیں بیماری ہے، کہیں مصائب ہیں، کہیں حادثات ہیں، یہ کیڑے مکوڑے، ان کی شباہت دی گئی ہے کہ سارے وہ ہے۔ اگر ایک قدم بھی ہمارا ادھر گیا تو کہیں ایکسیڈنٹ ہے، کہیں ہمارے کسی عزیز کی موت ہے، کہیں کیڑے، کہیں دوسرے مسائل ہیں، کہیں دیوار گر رہی ہے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں مصائب ہمارے پاس ہے، ذرا سا ہی پیر پھسلا اور ہم اس میں گئے۔ لیکن اسی میں ہم دنیا کو جمع کرنے میں مصروف ہیں، اس چھتے سے شہد نکالنے میں مصروف ہیں۔ غور نہیں کرتے کہ ہم کس لیے خلق کیے گئے ہیں، کیوں یہاں بھیجے گئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے،
یہاں آئے ہیں, یہاں کے بعد ہمیں جانا کہاں ہے, اور جائیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا. کوئی اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. اس غفلت کی زندگی میں ہمیں ایک حسین چاہیے, ایک حسین چاہیے جو ہمیں بتا سکے کہ تم ہو کہاں پر, تمہیں کرنا کیا ہے, تمہیں جانا کہاں ہے, تم آئے کہاں سے ہو. ان ساری چیزوں کو بتانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. اور میں نے جیسا عرض کیا کہ پورے اس کربلا کی تحریک میں اور واقعے میں آپ نے تمام لوگوں کو پیغام پہنچایا, اور نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے ساتھیوں نے بھی پہچانوایا. جناب زینب نے یزید کے دربار میں اس سے یہ کہا کہ یہ جو تم حکومت سمجھ رہے ہو, تمام حاکموں کے لیے پیغام ہے جناب زینب کا, چیلم کے حوالے سے ان تک پہنچ جانا چاہیے, کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی خطے میں ہو, کہ جناب زینب یہ بتا رہی ہو, حقیقت بتا رہی ہیں کہ یہ جو جسے تم حکومت سمجھ رہے ہو, اختیار سمجھ رہے ہو, ثروت سمجھ رہے ہو, یہ حکومت نہیں ہے, یہ تمہیں مہلت دی گئی ہے. تمام حکام یہ بات سمجھ لیں کہ جو حکومت ان کے پاس ہے یہ حکومت نہیں ہے, ایک مہلت ہے, آزمائش کی, سدھرنے کی, کچھ کار خیر کرنے کی. اگر اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ مہلت نکل جائے گی. اس مہلت میں ہم یا اپنے آپ کو ایک رحم دل انسان ثابت کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کی بھلائی کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور یا پھر یزید کی طریقے سے لعنت کا طوق پہن سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل, ہم نے راستہ دکھا دیا ہے, اما شاکرا و اما کفورا. یا انسان شاکر ہو جائے, اقرار کر لے, اور یا کافر ہو جائے, انکار کر لے. امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اتنی جو قربانی پیش کی ہے وہ یوں ہی پیش نہیں کر دی ہے کہ ایک واقعہ پیش آ گیا, ایک بادشاہ سے لڑائی ہو گئی, اتفاقاً ایک جملہ غلط نکل گیا معاذ اللہ, اور پھر بادشاہ نے پورے خاندان کو ختم کر دیا. ایسا نہیں ہے, ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ برنامہ ریزی شدہ ایک پیغام کو پہنچانے کا ایک سلسلہ امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا ہے. ورنہ کربلا کے میدان میں اپنے گود کے پالوں کو کون قربان کرتا ہے؟ اور دنیا پوری کی پوری امام حسین کو مل رہی تھی, یزید کی طرف سے برابر یہ پیغام آ رہے تھے کہ اے حسین اب بھی بیعت کر لو, جو چاہو تمہیں مل جائے گا. تو کیا چیز ہے جو امام حسین نہیں دینا چاہتے تھے؟ وہ وہی ہدایت اور اس کی ذمہ داری ہے جو ان سے چھینی جا رہی تھی, جو اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی تھی. اور امام حسین نے اسی لیے جناب حنفیہ سے چلتے وقت یہ کہا کہ میں یہ جو قیام کر رہا ہوں وہ حکومت ہتھیانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں کہیں پہ فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں, بلکہ 3 ہدف 3 مقصد انہوں نے اپنے جناب محمد حنفیہ سے بیان کیے. کہا ایک مقصد یہ ہے کہ میں انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی و ابی. ایک ہدف تو یہ ہے کہ میں اپنے جد اور اپنے اب کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں, اور ایک یہ کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں لوگوں کو برائیوں سے دور کروں گا, اچھائیوں کا حکم دوں گا اور برائیوں سے روکوں گا. بہت بڑی یعنی وہی آیت جس کی میں نے تلاوت کی آپ اس کو دیکھیں اور امام حسین کے جملے کو دیکھیں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہم اپنا ہادی بھیجتے ہیں, وہ ہدایت کرتا ہے. امام حسین یہ کہہ رہے ہیں میں کس کام کے لیے نکل رہا ہوں؟ اس لیے کہ آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں نیکیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دوں گا, یعنی ہدایت کروں گا نیکیوں کی طرف, اور برائیوں سے روکوں گا. یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جسے ہر معاشرے کو ضرورت ہے. نیکیوں کی طرف آنا, برائیوں سے دور رہنا ہر قوم کی ضرورت ہے,
لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں رکھا ہے، بلکہ پوری دنیا اور پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ اچھائیوں کی دعوت دو اور برائیوں سے اپنے آپ کو بھی روکو اور دوسروں کو بھی روکو۔ امام حسین علیہ السلام نے وہی پیغام دیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام جو یہ کارواں لے کے چلے تھے تو کربلا کے میدان میں 2 محرم کو پہنچنے کے بعد 7ویں محرم سے آپ کے اوپر اور آپ کے خاندان جو مختصر سا خاندان و اصحاب و ساتھی تھے ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ وہاں پر کس شدت کی گرمی تھی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کسی بھی انسان کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یا اس کے اہل خانہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، یا اس کو اتنی مشکلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ان بچوں کا بلکنا دیکھ کر، یہ ان گھر والوں کا تڑپنا دیکھ کر اپنے مقصد سے ہٹ جائے اور جو حاکم چاہتا ہے اس کے سامنے سرنڈر کر دے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ امام حسین نے اپنے چشماہے کی قربانی پیش کی، لیکن اپنا جو مقصد تھا اسے نہیں چھوڑا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 6 مہینے کا بچہ، آج بھی جو مجلس میں بھی عورتیں جو آتی ہیں شرکت کرتی ہیں اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہے کیا کرتی ہیں، گھر سے جب چلیں گی تو ایک فیڈر ساتھ میں لے کے چلیں گی، دودھ کی بوتل ساتھ میں لے کے چلیں گی کہ اگر یہ بچہ رونے لگے تو اس کو فوراً وہ دودھ اور پانی دے دیتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کربلا کی مصیبت کا کہ جناب رباب ہیں، بچہ بلک رہا ہے، 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، ماں کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ بچے کو پلا سکے۔ یہ ساری چیزیں امام حسین کے سامنے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، اس کو نبھانا ہے، اصلاح کرنی ہے، انسان کو انسان بنانا ہے۔ کربلا کا واقعہ دیکھیں آپ، 18 سال کا جوان سامنے کھڑا ہوا ہے، بابا مرنے کی رضا دیجیے۔ امام حسین نہ صرف یہ کہ مرنے کی رضا دیتے ہیں بلکہ وقت آخر جب آواز دیتے ہیں جناب علی اکبر کہ اے بابا میرا آخری سلام لیجئے، وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ تاریخ نے جو واقعہ لکھا ہے وہ کس طریقے سے لکھا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ باپ نے آخر وقت میں اس ضعیفی کے عالم میں ایک جوان کے تڑپتے ہوئے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا۔ اس کلیجے سے برچی کا پھل نکالنے کے لیے بھی کتنا بڑا کلیجہ چاہیے ہوگا، کتنا بڑا صبر چاہیے ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ برداشت کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، آگاہ ہو جاؤ، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حسین کربلا میں مار ڈالے گئے۔ یہاں تک عزیزوں کوئی بھی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا ظلم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اصلی مصیبت جو چہلم سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے دوسرے دن 11 محرم کو عصر کے وقت یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف لے جایا گیا، کوفے سے شام لے جایا گیا، بس زندان میں لے جا کر یہ قافلے کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ کیسا قید خانہ؟ ایسا قید خانہ کہ دن میں نہ تو دھوپ سے امان ہے، نہ رات میں اوس سے امان ہے، بھوکے اور پیاسے نہیں فلاغر لوگوں کو رسیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ کسی دن اس بیمار کو بلایا جاتا ہے، تعزیانے لگائے جاتے ہیں اور واپس کر دیا جاتا ہے۔ امام کو ایک بار پھر بلایا جا رہا ہے، جناب زینب بے تاب ہو گئیں کہ آج پھر امام کو مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں گی، آج پھر تعزیانے کھانے پڑیں گے۔ لیکن جب امام جاتے ہیں
وہاں پر یزید کہتا ہے کہ اے سید الساجدین، اے زین العابدین، ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، تم یہاں چاہو تو یہاں رہ سکتے ہو، مدینے چاہو تو مدینے جا سکتے ہو، کربلا میں رہنا چاہو تو کربلا میں رہ سکتے ہو۔ امام کہتے ہیں کہ اے یزید، میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ ایسا اپنی پھوپھی کے بغیر مشورے کے نہیں لیا، لہٰذا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کر لوں۔ جناب زینب نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، ہتھکڑیاں کھلی ہوئی ہیں، بیڑیاں کھلی ہوئی ہیں، توق خاردار اب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تہجد میں آئیں، کہا اے سید سجاد، کیا بات ہے، کیا ہم آزاد ہو گئے؟ کہاں آزاد ہو گئے؟ میں کہوں گا آج کا دن اسیروں کی آزادی کا نہیں ہے، بلکہ آج فتح کی اعلانی کا دن ہے، فتح کے اعلان کا دن ہے۔ جناب زینب نے اپنی فتح کا اعلان کرنا شروع کیا۔ اے سید سجاد، جاؤ اپنی باتیں منواؤ، ان سے کہہ دو کہ ہم ابھی اپنے عزیزوں کو رونے نہیں پائے ہیں، ہم ابھی اپنے عزیزوں کی مجلس نہیں برپا کرنے پائے ہیں، ایک گھر خالی کرا دے، ہم پہلے اس میں روئیں گے، اس کے بعد میں ہم یہاں سے رخصت ہوں گے۔ جناب زین العابدین علیہ السلام آتے ہیں اور 3 گزارشیں یزید کے سامنے رکھتے ہیں کہ یزید، ہماری 3 فرمائشیں ہیں، 3 درخواستیں ہیں، اگر تو قبول کر لے۔ ایک یہ کہ ایک شخص کو ہمارے ساتھ کر دینا کہ جو ہمیں راستہ بتاتا جائے اور ہمیں مدینے تک پہنچا دے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک گھر خالی کرا دے تاکہ ہم وہاں پر اپنے مل کے عزیزوں کو رو لیں۔ اور تیسری خواہش یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو ہم تک لوٹا دے، اور جو تبرکات اور جو چادریں ہم سے چھینی گئی ہیں وہ ہمیں واپس کر دے۔ یزید کہتا ہے کہ ہم 2 فرمائشیں تو آپ کی پوری کر سکتے ہیں، ایک تو آپ کے ساتھ ہم بشیر ابن اسلم کو کر دیں گے جو آپ کو مدینے تک پہنچا دے گا، دوسرا ہم گھر بھی آپ کے لیے خالی کرا دیں گے، لیکن تبرکات واپس کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، کیونکہ جب خیموں میں آگ لگی تو جس کو جو ملا وہ لوٹ لے گیا۔ جناب زینب نے اس گھر میں جا کر مجلس برپا کی، پہلی مجلس برپا کی، یزیدی مظالم کا اعلان کیا، اور تاریخ طبری میں موجود ہے۔ طبری لکھتے ہیں کہ کوئی بھی آل ابو سفیان میں سے ایسی عورت نہیں تھی جس نے آ کے تعزیت پیش نہ کی ہو، اور 3 دن میں عالم یہ ہوا کہ وہاں پر ایک ایسا انقلاب آنے کو ہوا کہ وہ سب کے سب یزید کو مارنے کے درپے ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں قافلہ چلا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے خواہش ظاہر کی کہ اس قافلے کو کربلا کی طرف سے لے جایا جائے۔ جب قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، جناب زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرایا۔ اے بھیا، میں آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن آپ کی امانت میرے پاس نہیں ہے۔ زندان شام میں مصائب برداشت کر۔ آواز حسین، حال سب ماں کو سناتی رہی آواز حسین۔ روز عاشور یہ آتی رہی آواز حسین، حال سب ماں کو سناتی رہی آواز حسین۔ کیا بتاؤں کہ جو اب رنج و محن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔ لشکر شام نے دریا پکیا ہے قبضہ، 3 دن ہو گئے بچوں کو بھی پانی نہ ملا، 3 دن ہو گئے بچوں کو بھی پانی نہ ملا۔
آج بدلا ہوا امت کا چلن ہے اماں، تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔ کبھی خیمے میں گیا اور کبھی باہر آیا، رن سے انصار کے لاشیں بھی اٹھا کر لایا، سے انصار کے لاشیں بھی اٹھا کر لایا۔ لپشکوا ہے نہ ماتھے پشکن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔ ہے یہ امید کے بچوں کی بجھے پیاس ابھی، پانی لانے کو گیا ہے میرا عباس ابھی، پانی لانے کو گیا ہے میرا عباس ابھی۔ دیکھو وہ نہر پہ گھمسان کرن ہے اماں، تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔ دل کو تھامے ہوئے بادیدہ نم لایا ہوں، ابھی عباس کا دریا سے علم لایا ہوں، ابھی عباس کا دریا سے علم لایا ہوں۔ جس سے ٹوٹی ہے کمر اب وہ تھکن ہے اماں، تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔ آہ بھی لاشے اکبر پا کہاں کھینچی ہے، یا علی کہہ کے کلیجے سے سینہ کھینچی ہے، علی کہہ کے کلیجے سے سینہ کھینچی ہے۔ میں اکیلا تھا یہی دل میں چبھن ہے اماں، تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔ میں نے پانی علی اصغر کے لیے مانگا تھا، ناگہاں فوج ستمگار سے ایک تیر چلا، ناگہاں فوج ستمگار سے ایک تیر چلا۔ خون میں تر دیکھ تیرا غنچہ دہن ہے اماں، تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔ یا علی کہہ کے بھتیجے کو سنبھالا اس نے، خود بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نکالا اس نے، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نکالا اس نے۔ باپ کی طرح بہادر یہ بہن ہے اماں، تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔ زخم کھائے ہیں بہت خون میں نہایا ہوں ابھی، گر کے گھوڑے سے زمین پر نہیں آیا ہوں ابھی، کے گھوڑے سے زمین پر نہیں آیا ہوں ابھی۔ دیکھ تیرا پمالک میرا تن ہے اماں، تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔ غم کے ماحول میں بادیدہ نم روک لیا، دیکھ یہ کہہ کے نواب قلم روک لیا، ایک نواب نے یہ کہہ کے قلم روک لیا، جیسے ابھی میرے ہونٹوں پر
سخن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔ مجبور ہو کے ہائے یہ ہمشیر جاتی ہے، بھیا مدینے زینب دلگیر جاتی ہے۔ جناب زینب نے خواہش ظاہر کی کہ اس قافلے کو کربلا کی طرف سے لے جایا جائے۔ جیسے ابھی میرے ہونٹوں پر سخن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں، یہ تیرا لال بہت تشنہ دہن ہے اماں۔